نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ جو کہ خلاصہ کہلاتا ہے اس رمضان کا، اور بہت ہی افضل ترین عشرہ ہے، 10 دن ہے اس کے، تو اس میں سب سے بڑا عمل روزے کے علاوہ اعتکاف کا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف مسنون کی تاریخ تو ابھی گزر گئی، کیونکہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو، اور بلکہ ایک سفر ایسا ہوا کہ جس میں اعتکاف رہ گیا تھا، تو اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ افضل مہینے میں، افضل عشرے میں، اور اس میں افضل رات آتی ہے لیلۃ القدر کی، شب قدر کی، تو یہ بہت افضل عمل تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کا عمل قبول فرمائے اور پورے پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عافیت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں بھی حصہ دے ان کے دعاؤں کا۔ لیکن ایک اعتکاف کا عمل اب بھی باقی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، چانس ہے، وہ نفلی اعتکاف کا ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف کا کوئی وقت نہیں، کوئی ٹائم نہیں ہے، اور ایک دن کا بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ ایک دن کرنے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 خندق انسان جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ تو 3 خندق، ایک خندق زمین اور آسمان کے فاصلے کا ہوتا ہے، اتنا دور جہنم سے آدمی چلا جاتا ہے۔ تو آدمی کوشش کرے کہ رمضان کا مہینہ، اور پھر اس میں بھی آخری عشرہ، اور اس میں خصوصی طور پر طاق راتیں آتی ہیں، اس میں لیلۃ القدر کا امکان بہت زیادہ ہے، تو کوشش یہ کرے کہ آدمی ایک رات پوری بیٹھے مسجد میں، 24 گھنٹے بیٹھے، ایک رات پوری بیٹھے، طاق راتوں میں کم از کم اہتمام کرے، نہیں ہوتا تو کم از کم تراویح کے بعد ہو 2 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 4 گھنٹہ اتنے کا اعتکاف۔ یہ نفلی اعتکاف کا دروازہ ہر وقت ہمارے پاس کھلا ہوتا ہے، تو اس کا ہم خیال رکھیں۔ اور دوسرا ہے کہ مسجدوں میں جو اعتکاف کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم مسجدوں میں محفلیں نہ جمائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل پڑے، کیونکہ رات بھر وہ بیچارے عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دن کے وقت وہ آرام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کوشش یہ ہو کہ ہماری طرف سے ان کے لیے سہولتیں پیدا ہوں، ہماری طرف سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ نفلی اعتکاف کا اب بھی ہمارے پاس چانس ہے، تو اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں، کیونکہ اگلے سال رمضان تو آئے گا، لیکن ہم آپ اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس چانس کو قیمتی بنائے، اس موقع کو قیمتی بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔